علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا FGN چینل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ ملک کی تلاوت سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کروں گا۔ آپ تمامی حضرات یہ نیت فرما لیجیے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو وجهه أهدى من يمشي سويا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم،
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں
کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ اور سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ اطہر مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، اور میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، آقا میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر میں، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، آقا بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پیش بھی روشن فاطمہ حیدر مدینے میں، پیش بھی روشن فاطمہ حیدر میں، اور مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ
ہے بہاروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ موبائل اسٹینڈ چاہیے تھا مجھے۔ میں پھر بعد میں رکھیں گے تو صحیح رہے گا۔ شروع کر دوں میں؟ ٹھیک۔ جی یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بحر و بر کے بادشاہ دو عالم کے شہنشاہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں نہ تو وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ پس اللہ پاک چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، حدیث پاک ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی، چونکہ دعوت اسلامی انڈیا کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ شریک ہیں، جو FGN چینل کے ذریعے دیکھ رہے ان سے بھی گزارش ہے، جو یہاں موجود ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ مثلا میں نیت کروا رہا ہوں، آپ بھی ذہن حاضر رکھ کر نیت کرتے جائے
نیت کیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مزید جو اچھی اچھی نیتیں آپ کے ذہن میں آئے وہ اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر نیکی سے پہلے کثرت سے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام اور فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، براہ راست آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، اور الحمدللہ ہر ہفتے ایک منفرد موضوع پر آپ ہفتہ وار اجتماع کا سنت و برا بیان سنتے ہیں۔ کاش ہماری یہ نیت ہو کہ ہر ہفتے جو بیان میں سن رہا ہوں اس کے ذریعے اپنا احتساب کروں گا، اپنے آپ پر غور و فکر کروں گا، یعنی جو بات عمل کرنے کی بتائی جائے گی میں اپنے آپ پر غور کروں گا کہ میں اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ اگر کرتا ہوں تو اللہ پاک سے استقامت کی دعا کیجیے، اگر کرتے ہیں تو کہ یا اللہ پاک مجھے اس نیک عمل پر استقامت عطا فرما، اور اگر نہیں کرتے تو نیت کیجیے کہ اب انشاءاللہ یہ نیک عمل میں کروں گا۔ اسی طرح جس گناہ سے، جس برے کام سے بچنے کی ترغیب دلائی جائے تو غور کرے کہ میں بچتا ہوں یا نہیں بچتا ہوں۔ اگر بچتا ہوں تو اللہ پاک سے دعا کرے یا اللہ پاک تو ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر نہیں بچتا تو اب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ میں اس برے کام سے، اس گناہ سے بچوں گا۔ تو ناظرین حاضرین، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہر ہفتے کے اجتماع میں اجتماع کے بیان کی برکت سے نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ نیکیوں میں جو ہے وہ اضافے کی طرف بڑھیں گے، ہماری نیکیاں بڑھے گی، اور اس طرح انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آج کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کے بیان کا موضوع ہے اللہ پاک کی محبت کیسے حاصل ہو۔ سبحان اللہ، ہم سب چاہتے ہوں گے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہمیں اپنے رب کی حقیقی سچی محبت حاصل ہو جائے۔ تو وہ کیسے حاصل ہوگی؟ انشاءاللہ جب توجہ سے بات سنیں گے۔ یاد رکھیے، جب بات توجہ سے سنی جاتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میری سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پوری توجہ اگر یہاں رکھیں گے انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس ضمن میں ایک حکایت سنیے کہ اللہ پاک کے حقیقی سچے بندے، سچے محبوب بندے کون ہیں؟ حضرت محمد بن احمد مفید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ میں حضرت سیری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سو رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی حضرت سیری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیدار کیا اور فرمانے لگے، اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ پاک کے حضور کھڑا ہوں اور مجھے ارشاد فرمایا گیا، اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے۔ پھر میں نے دنیا پیدا کی
تو 90% بھاگ گئے. یہ دعویٰ کرنے والوں میں سے 90% چلے گئے اور 10% باقی رہ گئے. پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی 90% چلے گئے اور صرف 10% بچ گئے. پھر جب میں نے ان پر ذرہ برابر ذرہ بھر آزمائش نازل کی تو اس باقی رہ جانے والوں کی تعداد کا بھی صرف 10% باقی رہا. 90% چلے گئے. میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت کی طلب کی، نہ ہی آزمائش سے بھاگے. آخر تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہمارا مقصود تو ہی ہے. اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی اے مولا ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے. میں نے ان سے کہا میں تمہیں ایسی مصیبتوں اور آزمائش میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر بھی صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے ہمیں آزما لے. پھر فرمایا اے سری یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں. میرے پیارے پیارے ناظرین اکرام، حاضرین اکرام، FGN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے ہر حال میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور کبھی زباں پر حرف شکایت نہیں لاتے. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے سچے محبوب ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی محبت پانے کے لیے اس کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں پر صبر کی عادت بنائیں. جی ہاں، ایمان والوں کو اللہ پاک سے کیسی محبت ہوتی ہے آئیے سنتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 165 165 میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ترجمہ کنز العرفان. اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت الہی سے معمور جو آیت ابھی ہم نے سنی، اس کے متعلق تفسیر صراط الجنان میں کیا لکھا ہے؟ آیت سن کر، اس کا ترجمہ سن کر یقیناً اچھا لگا ہوگا کہ کتنی پیاری بات بیان ہوئی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے آئیے تفسیر صراط الجنان سنتے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں. محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اپنی ہر خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں، بارگاہ نیاز میں سر بسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے
तड़पना, सर्दियों की तवील रातों में क़ियाम और गर्मियों के लंबे दिनों में रोज़े, अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करना, उसी की खातिर दुश्मनी रखना, उसी की खातिर किसी को कुछ देना और उसी की खातिर किसी से कुछ रोक लेना, नेमत पर शुक्र करना, मुसीबत पर सब्र करना, हर हाल में खुदा पर तवक्कुल करना, अपने हर मामले को अल्लाह पाक के सिपुर्द कर देना, अहकाम इलाही पर अमल के लिए हम वक्त तैयार रहना, दिल को गैर की मोहब्बत से पाक रखना, अल्लाह पाक के महबूबों से मोहब्बत और अल्लाह पाक के दुश्मनों से नफरत करना, अल्लाह पाक के प्यारों का नियाजमंद रहना, अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत करना, अल्लाह पाक के मुकर्रब बंदों को अपने दिलों के करीब रखना, अल्लाह पाक के सबसे प्यारे रसूल महबूब कायनात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से महबूब रखना, इनसे मोहब्बत रखना, मोहब्बत इलाही में इजाफे के लिए अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना, अल्लाह पाक की ताज़ीम समझते हुए अल्लाह वालों की ताज़ीम करना, ये तमाम उमूर और इनके अलावा सैकड़ों काम ऐसे हैं जो मोहब्बत इलाही की दलील भी है और उसके तकाजे भी है। यानी जो ये दावा कर रहा है या जनाब जो ये दिल पर अपने आप पर जो है वो भरोसा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तो वो इन बातों पर गौर करे कि क्या वाकई ये चीज़ें मेरे अंदर है। अगर है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक से इस्तिकामत की दुआ कीजिए, मज़ीद बरकत की दुआ कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने दावे में झूठे साबित हो रहे, मोहब्बत इलाही का दावा तो कर रहे लेकिन अहकाम खुदाबंदी पर हमारा अमल नहीं है। तो लिहाजा हम सबको इन बातों पर गौर करने की हाजत है। मकतबतुल मदीना की जो दावत इस्लामी का इशाती इदारा है, इसकी एक किताब है अल्लाह वालों की बातें। इसमें एक ऐसी हदीस पाक लिखी है कि जिसे सुनकर गुनाहगारों की ढारस बंधेगी और नेकोकार डर जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, FGN चैनल के नाजरीन, फैज़ान मदीना के हाजरीन, आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात बताई जा रही है। जी हाँ, ऐसी हदीस पाक कि जिससे गुनाहगारों की ढारस बंधेगी और नेकोकार डर जाएंगे। इस हदीस पाक को सुनकर इंशाअल्लाह आपको मालूम होगा कि जो अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है उसकी रातें कैसी गुजरती है। नाज़रीन, मैं अपने आप पर गौर करता हूँ, आप भी अपने आप पर गौर कीजिए। फैज़ान मदीना के हाजरीन, इतनी ज़िंदगी गुजर गई, गौर कीजिए, जिसकी जितनी उम्र हो गई, 30, 40, 50, 60 जितने साल हो गए, क्या वाकई मैं अपने रब से मोहब्बत करता हूँ जो मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, मेरा रज़्ज़ाक़ है। हाँ, मैं उससे मोहब्बत का दावा तो कर रहा हूँ, लेकिन जो अलामतें हैं वो भी तो मैं अपने अंदर तलाश करूँ। क्या वो अलामतें मेरे अंदर है? तो सुनिए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम, गुनहगारों को खुशखबरी दे दो और सिद्दीकीन को डर सुनाओ। गुनहगारों को खुशखबरी दे दो और सिद्दीकीन को डर सुनाओ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ, तो उन्होंने अर्ज़ की, या रब, मैं गुनहगारों को क्या खुशखबरी दूँ और सिद्दीकीन को क्या डर सुनाऊँ? अल्लाह पाक ने फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम,
गुनहगारों को ये खुशखबरी सुना दो कि कोई गुनाह मेरी बख्शिश से बड़ा नहीं, कोई गुनाह मेरी बख्शिश से बड़ा नहीं। और सिद्दीकीन को इस बात का डर सुनाओ कि वो अपने नेक आमाल पर खुश ना हो कि मैंने जिससे भी अपनी नेमतों का हिसाब लिया वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। ए दाऊद अलैहिस्सलाम, अगर तू मुझसे मोहब्बत करना चाहता है तो दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मेरी और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। ए दाऊद अलैहिस्सलाम, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो रात को मेरे हुजूर तहज्जुद अदा करता है, जबकि लोग सो रहे होते हैं वो तन्हाई में मुझे याद करता है। जब गाफिल लोग मेरे जिक्र से गफलत में पड़े होते हैं वो मेरी नेमत पर मेरा शुक्र अदा करता है, जबकि भूलने वाले मुझसे गफलत इख्तियार करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। फैज़ान मदीना के हाज़रीन, FGN चैनल के नाज़रीन, जी हाँ, अल्लाह पाक से मोहब्बत कैसे हासिल हो, अल्लाह पाक की मोहब्बत कैसे हासिल हो, इस मौजू पर हम सुन्नतों भरा बयान समात कर रहे। हम सबको गौर करना है कि इतनी उम्र में क्या वाकई मैं इस दावे पर सच्चा उतर रहा हूँ कि मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह पाक की हकीकी मोहब्बत उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हम इसके हुसूल के तरीक़े मालूम करें कि जनाब मुझे क्या करना होगा कि मुझे अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल हो जाए। तो अल्लाह पाक की मोहब्बत पाने का सबसे अहम तरीका ये है कि उसके प्यारे हबीब जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और हर मामले में आपकी इताअत की जाए। जी हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी को शर्त करार दिया है। चुनांचे पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 में इरशाद बारी ताला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जमा कंजुल इरफान, ए हबीब फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ। अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह। इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की मोहब्बत का दावा उसी वक्त सच्चा हो सकता है जब हम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी करते होंगे। जी हाँ जनाब, वही अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाला होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी करता होगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा का खुलासा बयान करते हुए फरमाते हैं,
بڑی نفیس بات آپ نے لکھی، توجہ طلب باتیں توجہ سے سنیے۔ جی ہاں، مفتی صاحب لکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی گویا اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، یا جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام کر دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اپنے اقوال، افعال، اعمال، غرض کے زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ، پھر معاملہ برعکس ہوگا۔ کیا فرماتے مفتی صاحب؟ پھر معاملہ برعکس ہوگا کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تم جو چاہو گے وہ کرے گا، اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک بڑا غفار، اللہ پاک بڑا غفار اور ارحم الراحمین ہے۔ تم اپنے کو اس کی مغفرت اور رحمت کا اہل بناؤ، پھر لطف دیکھو۔ کیا فرما رہے مفتی صاحب؟ کہ تم اپنے کو یا اپنے آپ کو اس کی مغفرت کا اہل بناؤ، اس کی رحمت کا اہل بناؤ، پھر لطف دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا ناظرین، حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے شب و روز، اپنے دن رات اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں گزارے، کیونکہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کی جائے۔ جناب دعویٰ کرے کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور ماں باپ کی بات نہ مانے، ماں باپ جو کہے اس کے خلاف کرے، تو دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو کہتا ہے کہ ماں باپ سے محبت کرتا ہوں لیکن جو وہ کہتے وہ تو کرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح محبت الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ رب کی اطاعت و فرما برداری بندہ کرے۔ جی ہاں، تو محبت الہی پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ سب سے بہترین اور سب سے اول طریقہ ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی طریقے آج کے بیان میں ہمیں سننا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں غیر کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، ہمارے رب کی حقیقی محبت ہمارے دل میں سما جائے، تو اس کے طریقے عرض کیے جا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اس کے بعد نماز کی پابندی، رمضان شریف کے روزوں کی پابندی، اسی طرح زکوٰۃ اگر فرض ہے تو وقت پر اس کی ادائیگی، نیز فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، یہ بھی رب کی محبت کے حصول کے طریقوں میں سے بہترین طریقہ ہے کہ بندہ فرض تو ادا کرے، واجب تو ادا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرے۔ جی ہاں، نوافل کی کثرت
یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، آج میری اتنی عمر ہو گئی، میں کتنا فرائض کی پابندی کرتا ہوں، کتنا واجبات پر میرا عمل ہے، یا ان سے روح گردانی کرتا ہوں، فرائض بھی ترک ہو رہے، واجبات بھی چھوٹ رہے، پھر میں کیسے عمل کر رہا ہوں؟ یا پھر چلیے جناب فرائض و واجبات پر تو عمل ہو رہا ہے، لیکن کیا میں نوافل کی کثرت کرتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں تو محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو جو رب سے محبت کرتا ہے وہ فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے، وہ واجبات کی بھی پابندی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے۔ کس طرح کثرت کرتا ہے اور اسے کیا ملتا ہے؟ سنیے، حدیث رسول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے مسلسل کنٹینیو قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ FJN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، بڑی پیاری حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک ابھی آپ نے سماعت کی۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یعنی گویا اس حدیث پاک کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے کہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مفتی صاحب فرما رہے کہ خدا ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، نہیں، یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی حلول سے پاک ہے۔ جی ہاں، اور یہ عقیدہ کفر ہے، بلکہ اس کے چند مطلب ہے، یعنی اس حدیث کے مطالب، اس حدیث کا مفہوم مفتی صاحب لکھ رہے جو بات پوری طرح واضح کر دے گا اگر ہم توجہ سے سنیں گے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس کے کئی مطالب ہیں، جس میں سے چند یہ ہے کہ ایک ولی اللہ کے یہ اعضاء گناہ کے لائق نہیں رہتے، اللہ کے ولی کے یہ اعضاء گناہ کے لائق نہیں رہتے، ہمیشہ ان سے نیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں، اس پر عبادات آسان ہو جاتی ہے، گویا ساری عبادتیں اس سے میں کرا رہا ہوں، یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی گویا اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ ان اعضاء کو جو ہے دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز میں بندہ مجھے دیکھتا ہے، ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے، یا یہ کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہے، اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہے۔ بندے کی عقل میں نہیں آتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بندے نے، اس اللہ والے نے، اس ولی اللہ نے یہ کام کیسے کر لیا۔ جی ہاں، جیسے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے
किनान में बैठे हुए मिस्र से चली हुई कमीज़ यूसुफी की खुशबू सूंघ ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील के फासले से चिमटी की आवाज सुन ली। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले यमन से तख्ते बिल्किस लाकर शाम में हाजिर कर दिया। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मदीने मुनव्वरा से खुतबा पढ़ते हुए नहावंद तक अपनी आवाज पहुंचा दी। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के वाक़यात बचश्म मुलाहजा फरमा लिए। ये सब इसी ताकत के करिश्मे है। तो गोया अल्लाह पाक उनकी आँख बन जाता है जिससे वो देखते हैं, उनके कान बन जाता है जिनसे वो सुनते हैं, जो उनके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ते हैं, उनके पाँव बन जाता है जिससे वो चलते हैं। इसका मतलब, इसका मफहूम मुफ्ती साहब ने अभी बयान कर दिया। ये अल्लाह वालों की शान है। काश हम भी फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ नफल इबादत के भी पाबंद हो जाए। काश रोज़ों के साथ साथ यानी फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साथ हम नफल रोज़े वाले बन जाए। मसलन पीर शरीफ और जुमेरात का भी रोज़ा रखने की हमें सआदत नसीब हो जाए। काश खुश दिली के साथ पूरी ज़कात भी अदा करने वाले बन जाए और साथ ही साथ नफल सदक़ात भी देने वाले हो जाए। मसलन मसाजिद व मदारिस की तामीरात में हिस्सा ले, गरीब रिश्तेदारों बहन भाइयों की माली मदद करने वाले बन जाए, मुसलमानों को खाना खिलाने वाले बन जाए, नेकी की दावत आम करने के लिए माल खर्च करने वाले बन जाए। काश ए काश हम फ़र्ज़ हज के साथ साथ नफल हज और उम्रा करने की सआदतें भी हासिल करने वाले बन जाए। काश फ़र्ज़ नमाजों के साथ साथ ऐ काश 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाजों के साथ साथ इशराक़ व चाश्त अव्वाबीन और ज़हे नसीब के तहज्जुद अदा करने वाले बन जाए। ए मालिक करीम, तूने जिन नेकों को ये तौफीक अता की उनका सदका हम पर भी करम कर दे और हमें भी फ़राइज़ व वाजिबात के साथ साथ नवाफिल की भी कसरत की तौफीक अता फरमा। जी हाँ, फैज़ान मदीना के हाज़रीन, FJN चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की महब्बत कैसे हासिल हो इस मौजू पर आप बयान समात फरमा रहे। महब्बत इलाही के लिए महब्बत रसूल, इताअत रसूल, महब्बत इलाही के हुसूल के लिए फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी, इसके साथ साथ नवाफिल की कसरत, महब्बत इलाही के हुसूल के लिए मुसीबतों पर सब्र भी एक ज़रिया है कि अल्लाह पाक की तरफ से जो आजमाइश आए, अल्लाह पाक के सब्र, अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाले बंदे उस पर सब्र करते हैं। कुरान कह रहा है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और सब्र वाले अल्लाह को महबूब है। तो हमें भी गौर करना है कि ये सारे औसाफ क्या हमारे अंदर है। इसी तरह महब्बत इलाही अगर हम दिल में पैदा करना चाहते तो इसके लिए दुनिया की महब्बत को दिल से निकालना होगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि महब्बत इलाही हमारे दिल में आ जाए तो इसका एक ज़रिया है तिलावत कुरान। जी हाँ, जैसे माह रमज़ान में माशाल्लाह एक तादाद है जो ख़त्म कुरान करती है। अल्लाह पाक सबको दुरुस्त पढ़ने की तौफीक दे और हमारा दुरुस्त पढ़ा हुआ कुरान पाक अल्लाह पाक कबूल भी फरमाए। लेकिन माह रमज़ान के बाद भी कोशिश करे, आज नियत करे ये बयान के ज़रिए कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे रब की मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए। तो ऐ काश मैं भी नियत करने वाला बन जाऊँ और इस पर अमल करने वाला बन जाऊँ कि इंशाअल्लाह रोज़ाना तिलावत कुरान करूँगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे। जी हाँ, कई एक की आदतें हैं कि रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है जनाब, वो अपनी जगह पर, लेकिन काश हम रोज़ाना
تلاوت کرنے والے یعنی قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ جب تک قرآن نہ پڑھے ہمیں سکون حاصل نہ ہو، ہم دیگر کاموں کی طرف نہ بڑھے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ پاک کی محبت کے حصول کا۔ اسی طرح ایک اور ذریعہ ہے نعمت الہی پر غور۔ اللہ پاک کی نعمتوں پر بندہ غور کرے کہ اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہے، اپنے سراپا وجود پر غور کرے کہ میرے پاس کیا کیا اللہ کی نعمتیں۔ جی ہاں، تو یہ چیز بھی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس پر بندہ غور کرے تو انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کر کے اللہ پاک کی محبت اپنے دل میں پیدا کر سکتا ہے، اور یہ انعام اللہ پاک جس پر چاہے اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی یہ سعادت نصیب کرے، تمام ناظرین و حاضرین کو اللہ پاک اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ عرض کرتے ہیں، محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ FJN چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، محبت الہی بڑھانے، رضا الہی پانے، دل میں خوف خدا جگانے، ایمان کی حفاظت کی کڑھن بڑھانے، خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے، گناہوں کی عادت مٹانے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے، اور جنت الفردوس میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے اچھا دینی ماحول اور نیک لوگوں کی صحبت حد درجہ ضروری ہے، کیونکہ آج کے معاشرے کے ناگفتہ بے حالات میں گناہوں کا زوردار سیلاب جسے دیکھو بہائے لیے جا رہا ہے۔ ایسے میں دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، لہٰذا آپ بھی اس پیارے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اور دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر دعوت اسلامی انڈیا کے 12 دینی کاموں میں شامل ہو کر دین کے پیغام کو عام کرنے کی نیت کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ یاد رہے، ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام علاقائی دورہ بھی ہے۔ اس دینی کام کے بے شمار فائدے ہیں، مثلا مسجد آباد رہتی ہے، علاقے میں خوب دینی کام پھیلتا ہے، نئے اسلامی بھائی دینی ماحول کے قریب آتے، بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے حصہ اور نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے۔ تو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کی مسجد کے اطراف میں نیکی کی دعوت ہفتے میں ایک دن جدول کے مطابق دینے کی سعادت پائیں گے تو انشاءاللہ ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بڑھ چڑھ کر دینی کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اسی طرح ایک دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے نیکی ٹائم، اس میں کیا ہے اس کا تعارف بھی سن لیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مقصد صحیح اسلامی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانا اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، جس کے لیے دعوت اسلامی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں بھی
پیچھے نہیں ہے۔ اب تک دعوت اسلامی کے ذریعے بہت سی موبائل اپلیکیشن بھی بنائی جا چکی ہے۔ اس سلسلے کے ایک اور کڑی دعوت اسلامی انڈیا کے IT ڈپارٹمنٹ کی پیشکش نئی موبائل اپلیکیشن نیکی ٹائم ہے۔ اس کا نام ہے نیکی ٹائم۔ اس ایپ میں آپ کو روزانہ آنے والی اسلامک پوسٹ کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا اور دعوت اسلامی انڈیا کے کاموں کی معلومات بھی حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ امیر اہل سنت کے عطا کردہ نیک اعمال کے سوالات بھی آپ کو اس ایپ میں ملیں گے اور آپ روزانہ اس کی مدد سے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے خود کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہفتہ وار ویکلی رسالہ بھی اس میں ہر ہفتے پیش کیا جائے گا، جس کو آپ اردو، ہندی وغیرہ زبانوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور جو پڑھ نہیں سکتے وہ آڈیو رسالہ سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات سے رابطہ کرنے جیسی بہت سی خوبیاں اس موبائل اپلیکیشن میں موجود ہے۔ تو آج ہی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ہو سکے تو ابھی کر لیں جنہوں نے نہ کی ہے۔ آپ سب کے جیب میں موبائل ہوگا تو چلیے موبائل نکال لیجئے، حاضرین بھی نکال سکتے ہیں، ناظرین بھی۔ جی جو ہے سب سے گزارش ہے کہ جو ہے موبائل نکال کر اپنا آپ جیسے ہی پلے اسٹور میں نیکی ٹائم NEKI ٹائم نیکی ٹائم لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایپ آ جائے گی، اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے NEKI TIME نیکی ٹائم، اس کو سرچ کریں تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو ہے یہ ایپ آ جائے گی، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کا FGN چینل جس پر آپ جو ہے اجتماع دیکھ رہے تو اس کو بھی اگر اب تک آپ نے جو ہے یوٹیوب کے ذریعے اور سیٹلائٹ کے ذریعے نظر آ رہا ہے، اگر اب تک آپ نے جو ہے اس ایپ کو بھی اگر ڈاؤن لوڈ نہ کیا ہو اور اگر آپ کے کیبل آپریٹر سے رابطے ہیں اور اگر آپ کے یہاں جو ہے وہ کیبل پر یہ FGN چینل نہیں آ رہا ہے تو اگر آپ جو ہے کیبل آپریٹر سے کہہ کر اگر FGN چینل شروع کروا دے تو سبحان اللہ جتنے لوگ جتنی دیر جو ہے FGN چینل دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ نیکی کی باتیں کی جاتی ہے، کبھی تلاوت قرآن، کبھی حدیث رسول، کبھی الحمدللہ عز و جل بزرگان دین کے واقعات، اسی طرح الحمدللہ بہت ساری معلومات کا خزانہ، بچوں کے لیے الگ پروگرام، جوانوں کے لیے الگ پروگرام، ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار جو ہے محفل نعت اور دیگر پروگرام الحمدللہ دعا کی برکتیں اور بھی کئی ایک پروگرام جو ہے الحمدللہ اس پر وقتاً فوقتاً آتے ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس کو بھی جو ہے آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لے اور ضرور آپ جو ہے FGN چینل بھی دیکھا بھی کریں اور اس کی دعوت بھی عام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبرستان کی حاضری کی سنتیں اور آداب۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھول صفحہ نمبر 36 سے قبرستان کی حاضری کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً قبرستان جانا ہوتا ہے، جو ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں سے چند باتیں۔ پہلے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ فرمایا میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اس وقت میں 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لے اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ پاک
اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھی۔ جو راستہ نیا بنا ہو اس پر نہ چلے۔ رد المختار میں ہے قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اعلان: قبرستان کی حاضری کی بقیہ سنتیں اور آداب تربیتی حلقوں میں بیان کی جائے گی، لہٰذا ان کو جاننے کے لیے تربیتی حلقوں میں ضرور شرکت کیجیے۔ یاد دہانی: 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ دوسری حدیث پاک: جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ شب جمعہ کا درود۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام گناہ معاف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رحمت کے 70 دروازے۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ درود شفاعت شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ 1000 دن کی نیکیاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ گویا شب قدر حاصل کر لی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آئیے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، اب دعا کا وقت ہو چکا ہے. مبارک رات ہے، مبارک مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کی شب جمعہ ہے. اور ابھی ہم نے سنا کہ شب جمعہ میں اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی کا نزول فرماتا ہے. اللہ پاک کا منادی ندا کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کو بخش دیا جائے. ہم سب پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی کوشش کریں. اب میں سے کئی ایک پریشان حال ہوں گے، آزمائشوں کے شکار ہوں گے. رب کریم کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ، شرم و ندامت کے ساتھ حاضر ہو جائے اور اس یقین و امید کے ساتھ دعا مانگے کہ ہمارا رب کریم عز و جل ہماری دعا سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا شافع الامراض. اے عزت والے، عظمت والے، شان والے، بزرگی والے مالک، تیری عظمت والی بارگاہ میں تیرے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندے عظمت والے، حرمت والے مہینے کی شب جمعہ میں حاضر ہے. اے رب کریم، عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، کرم والی رات ہے. یا اللہ پاک، ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، یا اللہ پاک ہم خود نہیں جانتے کہ ہم نے کتنے گناہ کر لیے. یا اللہ پاک، آج تیری بارگاہ میں اس شب جمعہ کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں. مالک، اے کریم پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کی سزا بڑی کڑی ہوگی. اے پروردگار، ہم کمزور و ناتواں بندے، آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے لیکن اس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ پاک، جب کروڑوں میل دور والے سورج کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی، میدان قیامت میں
جب یہ بہت قریب ہوگا، اس کا اگلا رخ ہماری طرف ہوگا، ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ یہ گرمی ہم سے نہیں سہی جاتی، ہم قبر میں اگر گناہوں کے سبب قبر میں اگر دوزخ کی کھڑکی کھول دی گئی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اگر آخرت میں گناہوں کی سزا کے سبب اگر لمحے بھر بھی دوزخ میں ڈال دیا گیا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے پروردگار ہماری کمزوری، ہماری ناتوانی سب تجھ پر ظاہر ہے، سب تجھ پر روشن ہے۔ اے مالک ہم اتنا جانتے ہیں ہمارا مولا کریم ہے، ہمارا مولا رحیم ہے، پروردگار معاف کرنے والا ہے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی گناہگاروں کو بخشنے والا ہے۔ یا اللہ پاک تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں۔ یا اللہ آج حرمت والے مہینے کی اس شب جمعہ کا صدقہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہمار گناہ کی توبہ کرتے مالک، کان پکڑتے پروردگار، یہ دنیا کی آزمائش ہے، یہ دنیا کی گرمی، یا اللہ یہ عذاب کی جھلکیاں ہے، جب یہ برداشت نہیں کر پا رہے تو وہ حقیقی عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ یا اللہ توبہ کرتے ہیں، کان پکڑتے مالک، ہر گناہ معاف کر دے، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ پاک تمام انبیاء و مرسلین، تمام صحابہ و تابعین، تمام اہل بیت اطہار کا واسطہ، یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اہل خانہ کو بخش دے، یا اللہ پاک ہمارے اساتذہ کرام و پیر و مرشد کی بھی بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے دوست و احباب اور ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے، یا اللہ ساری امت کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ پاک جتنی زندگی گزر گئی ہم جانتے ہیں، کتنی باقی ہے یہ تو جانتا ہے۔ اے رب کریم بس اپنے کرم سے جو زندگی باقی ہے اس میں فرائض و واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، نوافل کی بھی کثرت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے مالک۔ ہم نے تیری محبت کا بیان سنا، اس سے پہلے بھی کئی باتیں سنی ہوگی، لیکن مالک ہم کیا کریں، ہمارا دل گناہوں کے سبب سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ یا اللہ پاک آج تیری محبت کی باتیں سنی، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، یا اللہ تو نے جن کو اپنی محبت عطا کی ان تیرے محبوبان بارگاہ کا واسطہ ہمیں بھی اپنی سچی پکی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دے، اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت کے حصول کے لیے تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر دے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ جو تیرے محبوب بندے ہیں وہ راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوتے تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اے کریم ان محبوبان بارگاہ کا واسطہ ہمیں بھی 2 گانا ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، ہماری بھی آنکھ کھل جائے، ہم بھی تیری بارگاہ میں تیری محبت میں سب سو رہے ہو اس وقت سجدہ ریز ہونے کی ہمیں بھی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ سب کی مشکلات حل فرما، سب کے مسائل حل فرما، سب کے غموں کو دور کر دے، سب کی فکروں کو راحتوں میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ پاک تجھے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مسلمانوں کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے، حلال طیب اور آسان ذریعے سے وسیع رزق عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ پاک تجھے خلفائے راشدین کا واسطہ، بالخصوص مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا واسطہ مسلمانوں کو
قرضوں سے نجات عطا فرما، بالخصوص سودی قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم، حسنین کریمین کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہم کا واسطہ، یا اللہ پاک مسلمانوں کی محتاجیاں، تنگ دستیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں دور فرما دے۔ اے رب کریم، تجھے بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا واسطہ سارے مریضوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو ہی شافی الامراض ہے۔ بہت سارے مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہے، بہت سارے گھروں پر ہے۔ یا اللہ پاک، سب کی بیماریاں تو جانتا ہے، دوا بھی تو جانتا ہے۔ اے شفا دینے والے، مہنگی مہنگی دوائیں، مہنگے مہنگے علاج تیرے حبیب کی امت آزمائشوں میں ہے پروردگار۔ اس مبارک رات کا واسطہ، تجھے تیرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا واسطہ، یا اللہ ہمارے سارے مریضوں کو، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد و عورت ہو، سب کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ پاک، سب کو شفا و صحت والی، تندرستی والی، نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ ہم سب کو مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ پاک، کئی ایک بیچارے بے اولاد ہے، یا اللہ پاک تجھے میرے غوث اعظم دستگیر کا واسطہ، میرے غریب نواز کا واسطہ، یا اللہ سب کی جھولیاں نیک صالح اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ یا اللہ کئی بہنیں بیٹیاں گھروں میں بے رشتہ ہے، کئی ماں باپ دعاؤں کے ملتجی ہے۔ یا اللہ بڑی التجائیں کر رہے، درخواستیں کر رہے، ہمارے بچوں کے رشتے کے لیے دعا کیجیے۔ یا اللہ آج بڑی رات ہے، شب جمعہ ہے، بی بی زینب کا واسطہ، بی بی رابعہ بصریہ کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا واسطہ، ہماری بہنوں کے مقدر کو عروج عطا فرما، اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ یا اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں چلی گئی، جن کے رشتے ہو گئے، زوجین میں آپس میں محبت، اتفاق و اتحاد پیدا کر دے۔ یا اللہ ساری رنجشیں، سارے جھگڑوں کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ ساری جو ہے رنجشوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اے رب کریم، جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں، جو قید و بند میں ہے، یا اللہ غیب سے ان کی رہائی کے اسباب بنا دے۔ بے گھروں کو گھر نصیب کر دے، بے چینوں کو چین عطا کر دے۔ یا اللہ پاک، جن کے مسائل میری زبان پر آئے وہ میں نے عرض کیے۔ یا اللہ کون کون دعا میں شامل ہے، کہاں کہاں دعا کر رہا ہے، یا اللہ کون دعاؤں میں جو ہے دعا کرنے، جن کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے ان کا نمائندہ بن کے شامل ہے۔ تو سب کے حالات سے باخبر ہے۔ اے کریم رب، جن کے مسائل جو اپنے مسائل بیان بھی نہیں کر سکتے، ان پر بھی کرم کی نظر کر دے اور سب کے جملہ مسائل حل فرما دے۔ اے رب کریم، دعوت اسلامی کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ ہمیں اپنے مسلک، اپنے مذہب پر، مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما۔ مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما۔ تمام علماء مشائقین اہل سنت، بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عمر و صحت میں، علم و عمل میں، تقوی پرہیزگاری میں برکتیں عطا فرما۔ ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز سے دراز تر فرما۔ یا اللہ پاک، حاجیوں کے قافلے در قافلے سوئے حرمین طیبین روا دوا ہے۔ یا اللہ پاک، سب کا آنا تیرے پاک حرم میں قبول فرما۔ جو پہنچ گئے، جو پہنچنے والے، ان خوش نصیبوں کا صدقہ ہمارے بھی مقدر کو عروج عطا فرما، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکہ مدینہ میں آؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا اللہ پاک، جو طلبہ و طالبات
دینی یا دنیاوی امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا دینے والے، سب کو نمایاں اور بڑی کامیابی عطا فرما۔ ہم سب کو دین و دنیا کے علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک، ہمارے ایک ہند سطح کے ذمہ دار کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، ہمارے ایک فیضان مدینہ کے ذمہ دار کا کہ والد صاحب کا کل رات انتقال ہوا، پرسوں رات انتقال ہوا۔ یا اللہ پاک ان کو اور سبھی مرحومین کو غریق رحمت فرما، سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہو مدینے میں، لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام۔ چمکاتے کا چاند جی سوہانی گھڑی، چمکاتے کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا. FGN چینل